خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے دو بھائیوں الصفا اور ابو جعفر المنصور نے 750 عیسوی خلافت عباسیہ کو قائم کیا اور 1258 عیسوی تک اس کی حکومت رہی۔ یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بلاخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آئی۔ خلافت عباسیہ عروج کے زمانے میں خاندان عباسیہ نے دارالحکومت مصر سے بغداد منتقل کیا، 2 صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا۔ زوال کے آغاز کے بعد مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں ایران میں مقامی عمران اقتدار حاصل کیا اور مغرب اور افریقہ غالبہ اور فاطمیوں کے زیر اثر آ گئے۔ عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ 1258 میں منگول فاتح ہلاکو خان کے حملے کے ذریعے ہوا، تاہم خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی برقرار رہی اور مملوک سلطان ملک الظاہر بیبرس نے خاندان عباسیہ کے ایک شہزادے ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح خلافت عباسیہ بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی، تاہم یہ صرف ظاہری حیثیت کی خلافت تھی، تمام اختیارات مملوک سلاطین کو حاصل تھے۔ عثمانیوں کے ہاتھوں مملوکوں کی شکست کے بعد عباسیوں کی ظاہری حیثیت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور خلافت عباسیہ سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی۔ جدہ عراق میں تقرید کے شمالی مشرق میں رہنے والے العباسی قبیلہ اسی خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلافت عباسیہ کیسے قائم ہوئی، اس کے مشہور شہنشاہ کون تھے اور خلافت عباسیہ کے زوال کی کیا وجوہات ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے ہمارے چینل ہسٹری ود رضوان کو سبسکرائب کریں۔ خاندان بنو امیہ کے دور حکومت میں ہر جگہ شورش اور بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں، جن میں سب سے خطرناک تحریک بنی ہاشم کی تھی۔ بنی ہاشم چونکہ سادان سے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے، اس لیے وہ خود کو خلافت کا بنی امیہ سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ بنی ہاشم میں بھی 2 گروہ پیدا ہو گئے، ایک وہ جو حضرت علی کو ان کے بعد ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، یہ گروہ شیعان علی کا طرفدار کہلاتا تھا۔ بعد میں اسی گروہ میں سے کچھ لوگوں نے شیعہ فرقے کی شکل اختیار کر لی اور اثنا عشری کہلائے۔ دوسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد کو خلافت دلانا چاہتے تھے۔ شروعات میں دونوں گروہوں نے مل کر بنو امیہ کے حکومت کے خلاف بغاوتیں کی، لیکن بعد میں عباسی گروہ غالب آ گیا۔ بنو عباس کی دعوت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ شام کے دور میں اس نے سند حاصل کی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شیعان علی نے منصب امامت امام کے بیٹے حضرت زین العابدین کو پیش کیا، لیکن جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو شیعوں نے حضرت علی کے غیر فاطمی فرزند محمد بن حنفیہ کو امام بنایا اور اس طرح امامت کا منصب اہل بیت نبوی سے علوی شاہ میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ جانشین ہوئے اور ایران میں ان کی دعوت خفیہ انداز میں پھیلتی رہی۔ 100 ہجری میں ابو ہاشم نے شام میں وفات پائی۔ اس وقت ان کے خاندان میں سے کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی قریب موجود تھے، اس لیے ابو ہاشم نے ان کی جانشین مقرر کر کے منصب امارت ان کے سپرد کر دیا۔ اس طرح امامت علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گئی۔ بنی ہاشم کی یہ دعوت عمر بن عبدالعزیز سے شام تک مخفی رہی اور عراق اور خراسان کے بڑے حصے میں پھیل گئی۔ 126 میں محمد بن علی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بڑے بیٹے ابراہیم بن محمد ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا مرکز شام میں ایک مقام حمیمہ تھا۔ ان کے دور میں تحریک نے بہت زور پکڑ لیا اور مشہور ایرانی ابو مسلم خراسانی اسی زمانے میں عباسی تحریک کے حامی کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اس نے ایک طرف عربوں کو آپس میں لڑایا، دوسری طرف ایرانیوں کو عربوں کے خلاف ابھارا۔ اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن علی نے ابو مسلم کو ہدایت کی تھی کہ خراسان میں کوئی عربی بولنے والا زندہ نہ چھوڑا جائے۔ مروان کے دور میں اس سازش کا انکشاف ہو گیا اور ابراہیم کو قتل کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا بھائی ابو عباس عبداللہ بن علی جانشین ہوا۔ اس نے بھی حکم دیا کہ خراسان میں کوئی عرب زندہ چھوڑا نہ جائے۔ اس نے ابراہیم کے غم میں سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈا عباسیوں کا نشان قرار دیا۔ عربی اور ایرانی ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور جب ایران پر عربوں کا قبضہ ہوا تو خلفائے راشدین نے منصفانہ حکومت قائم کر کے اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کے حکمران خلفائے راشدین کے اصولوں پر نہ چلے۔ ایرانیوں کو بھی حکومت سے شکایات بڑھتی چلی گئیں۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بحیثیت مسلمان عربوں کے برابر حقوق چاہتے تھے۔ جب ان کے برابری کا سلوک نہیں کیا گیا تو وہ بنو امیہ کے حکومت کا تختہ پلٹنے کی فکر کرنے لگے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے انہوں نے بنی ہاشم کا ساتھ دیا۔ اسلامی دنیا کی یہ حالت تھی کہ بنی ہاشم کے حامیوں نے ایرانیوں کی مدد سے خراسان میں بغاوت شروع کر دی۔ شام کے نااہل جانشین اس وقت بغاوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی جدوجہد میں ایک ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی سے بنی ہاشم کو بڑی مدد ملی۔ وہ بڑا
بڑا متعصب، مظالم اور سفاک ایرانی تھا، لیکن زبردست تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بنی ہاشم کے یہ حامی ماورا النہر اور ایران پر قبضہ کرنے کے بعد عراق میں داخل ہو گئے، جہاں بنی امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد نے دریائے زاب کے کنارے مقابلہ کیا، لیکن ایسی شکست کھائی کہ راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ بعد میں مروان پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ دارالخلافہ دمشق پر بنی ہاشم کا قبضہ ہو گیا، بنی ہاشم کی شاہ بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی اور اس طرح خلافت عباسیہ قیام عمل میں آئی۔ خاندان عباسیہ نے 500 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی، جو ایک طویل دور ہے۔ اس دور عہد میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار رہے اور ان میں کئی قابل و صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ابو العباس صفاح عبداللہ بن محمد المعروف ابو العباس الصفا پہلا عباسی خلیفہ بنا۔ مورخین نے اس کی عقل، تدبر اور اخلاق کی تعریف کی۔ اس کے بعد ابو جعفر المنصور خلیفہ منتخب ہوا۔ اس نے 22 سال حکومت کی اور خلافت عباسیہ کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک نیا شہر آباد کر کے دارالحکومت وہاں منتقل کیا، جو بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے ابو مسلم خراسانی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اسے قتل کرا دیا تھا۔ منصور کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنی طبیعت اور مزاج میں باپ سے بہت مختلف تھا، نرم دل اور عیش پرست اور رنگین مزاج تھا، لیکن اس کے باوجود بد کردار نہیں تھا، بلکہ ایک فرض شناس حکمران تھا۔ اس کے عہد کا امن و امان کا دورہ تھا۔ اس کے زمانے میں مراکش میں تدریسی حکومت قائم ہوئی۔ مہدی کے بعد اس کا لڑکا ہادی تخت پر بیٹھا، لیکن 1.25 سال کی عمر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی ہارون تخت نشین ہوا۔ عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت ہارون رشید کو ہی حاصل ہوئی۔ اس کے دور میں بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یہ خوشحالی اور علم و فن کا زرعی دور تھا اور اس کو مسلمانوں کا سب سے سنہرا دور کہا جاتا ہے، گولڈن ٹائمز آف دی مسلم ہسٹری۔ وہ متضاد اوصاف کا مالک تھا۔ ایک طرف عیش پرستانہ زندگی کا حامل تھا تو دوسری طرف بڑا دیندار، پابند شریعت، علم دوست اور علماء نواز بھی تھا۔ 1 سال حج کرتا اور اسی سال جہاد میں گزارتا۔ اس کے دور میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو قاضی القضاء مقرر کیا گیا۔ اس نے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس میں کام کرنے والے عالموں اور مترجموں کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کا دور خاندان برامکہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، جنہوں نے اپنی عقل و فراست سے ہارون کی سلطنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی۔ ہارون کو خاص طور پر جعفر برمکی سے بڑی محبت تھی، جو اس کا قابل وزیر تھا، لیکن ہارون نے کسی بات پر اس سے ناراض ہو کر اسے قتل کرا دیا۔ اس خاندان کے زوال کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہارون کے غیر معمولی اختیارات، اثرات اور مقبولیت کی وجہ سے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ خلافت پر قابض نہ ہو جائیں۔ ہارون رشید نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی سلطنت کو اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے درمیان میں تقسیم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے درمیان میں خانہ جنگی بھی ہوئی۔ 809 سے لے کر 813 تک امین حکومت کیا۔ ہارون کے بعد اگر کسی اور عباسی خلیفہ کا عہد ہارون کے دور کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ مامون رشید کا دور ہے۔ وہ عادات و اطوار میں اپنے باپ کی طرح تھا، بلکہ وہ ہارون سے بھی زیادہ نرم دل اور فیاض تھا۔ اس کے دور کا اہم واقعہ فتنہ حلق قرآن ہے۔ مامون اس عقیدے کا قائل ہو گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس نظریے کو اس نے اسلام اور کفر کا پیمانہ سمجھ لیا اور علماء کو مجبور کیا کہ وہ اس نظریے کو تسلیم کریں یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مامون کا تو جلد انتقال ہو گیا، لیکن اس کے 2 جانشینوں معتصم اور واسق کے زمانے میں حلق قرآن کے سلسلے کی وجہ سے علماء خصوصاً امام احمد بن حنبل پر بہت سختیاں کی گئیں۔ واسق باللہ اور متوکل عباسیوں کے عہد عروج کے آخری 2 خلفاء تھے، جن کے دور کی خاص بات سلطنت کی عسکری طاقت میں اضافہ تھا۔ تاہم متوکل کے بعد خلافت زوال کی جانب گامزن ہو گئی اور ان کی وسیع و عریض سلطنت کی حدود کم ہوتی رہیں۔ تمام عباسی دور کی عظمت و وقار خلفاء کی مرہون منت تھی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر حکمران خوبیوں کے مالک تھے، جن کی وجہ سے عہد عباسیہ کو تاریخ کا ایک شاندار دور کہا گیا ہے۔ خصوصاً علمی، ادبی اور تہذیبی ثقافت کے حوالے سے یہ دور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کہ جہاں پر ہر طبقے کا، ہر مذہب کا انسان آیا اور اس نے آ کر بغداد میں اپنے علم اور فنون کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح بغداد کو اس وقت دی ہاؤس آف نالج کہا جاتا تھا۔ اس خاندان کے خلفاء کے اصلی کارنامے انتظام سلطنت اور خصوصی طور پر علمی و مدنی ترقی کے میدان میں دکھائی دیتے ہیں۔ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کی ترقی اس دور میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ اس کی دوسری مثال اندلس میں بنو امیہ کی حکومت کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتی۔ ان میں دینی اور دنیاوی علوم، نقلیہ اور عوام عقلیہ دونوں ہی شامل ہیں۔ متوکل کے بعد ترک و مراک اقتدار اور بڑھ گیا۔ اب وہ خلیفہ کا حکم سننے سے بھی انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کئی خلفاء کو اتارا اور بعض کو قتل کیا۔
اس طرح ترکوں نے مرکزی حکومت کو کمزور تو کر دیا لیکن خود کو مضبوط حکومت نہ قائم کر سکے، اور اس صورتحال میں کئی مقامی عمران نے اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، جن میں قابل ذکر بنی بویا، سامانی اور فاطمی حکومتیں ہیں۔ سلطنت عباسیہ مسلمانوں کی ایک شاندار سلطنت تھی، مگر مسلمانوں کی باہمی چپکلش نے اس سلطنت کو بھی زوال کی طرف دھکیلا، اور بلاخر سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ مزید ہسٹری کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔